Bismillahirrahmanirrahim. Pakistan Study, Lecture number 4, Geopolitical, Geostrategic Importance of Pakistan. پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت. For BS Commerce, BBA, second semester. Meaning of geostrategic. Geostrategic کے معنی. جیو کا مطلب زمین اور اسٹریٹجی یعنی حکمت عملی سے مراد منصوبہ بندی اور پالیسی ہے. حکمت عملی کا مطلب کوئی خاص مقصد یا فوجی اہمیت کے حامل اثاثوں کے حصول کے لیے جامع منصوبہ بندی ہے، یا دوسرے الفاظ میں جیو اسٹریٹجی سے مراد کسی ملک یا خطے کے محل وقوع کی وہ اہمیت جس کے تحت وہ ملک یا خطہ عالمی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے کے علاوہ دوسرے ممالک کے لیے معاشی اور سیاسی لحاظ سے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. لوکیشن آف پاکستان. پاکستان کا محل وقوع. پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغرب میں واقع ہے، جو عرض بل 24 ڈگری سے 37 ڈگری شمال اور طول بل 61 ڈگری سے 75.5 ڈگری مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے. درہ خیبر پاکستان اور افغانستان کو مغرب میں ملاتا ہے. درہ خنجرب شمال مشرق میں پاکستان اور چین کو جوڑتا ہے. پاکستان اور ایران کی سرحدیں جنوب مغرب میں کوہ تفتان میں ملتی ہے. ہندوستان مشرق میں، جبکہ بحیر عرب اور بحر ہند جنوب میں واقع ہے. The surface of earth، زمین کی سطح. دنیا میں زمین کا سطح تقریباً 30% خشکی اور 70% خطہ پانی پر مشتمل ہے. خشکی پر مشتمل حصوں کو 7 بڑے ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کو بر اعظم کہتے ہیں. ان میں ایشیا، یورپ، انٹارکٹیکا، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، جبکہ پانی پر مشتمل سطح کو 5 بحر یا اوشن میں تقسیم کیا گیا ہے، جو پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن، ساؤدرن اوشن اور آرکٹک اوشن پر مشتمل ہے. کسی بھی مقام کو جاننے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ اس کا محل وقوع معلوم ہو، اور محل وقوع کا صحیح تعین طول بل اور عرض بل سے کیا جاتا ہے. طول بل اور عرض بل فرضی لائنز ہوتی ہے. دنیا کے نقشے پر مشرق سے مغرب کی سمت میں خط استوا یا ایکویٹر کے متوازی لائنز کو عرض بل یا لیٹیچیوڈ کہتے ہیں، جبکہ شمال سے جنوب کی سمت میں لائنز کو طول بل یا لانگیچیوڈ کہا جاتا ہے. لوکیشن آف پاکستان آن گلوب. دنیا کے نقشے پر پاکستان کا محل وقوع. ایکویٹر یا خط استوا 0 ڈگری عرض بل پر ہوتا ہے، جو زمین کو شمالی اور جنوبی ہیمسفیر
میں تقسیم کرتا ہے۔ ایکویٹر کے شمال میں تقریباً 23.5 ڈگری پر لائن کو ٹراپک آف کینسر یا خط سرطان، جبکہ جنوب کی طرف 23.5 ڈگری پر لائن کو ٹراپک آف کیپریکارن یا خط جدی کہا جاتا ہے۔ خط سرطان اور خط جدی کے درمیان جو علاقے یا ممالک واقع ہے ان کی آب و ہوا سارا سال گرم رہتا ہے۔ پاکستان ٹراپک آف کینسر کے اوپر 24 سے 37 ڈگری ازبل شمال کے درمیان واقع ہے، اس لیے یہاں پر گرمی اور سردی کا کنسپٹ ہے۔ 35 ڈگری لیٹیچیوڈ کے بعد ٹیمپریٹ کلائمیٹ یعنی سرد آب و ہوا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علاقہ تقریباً سارا سال سرد رہتا ہے۔ پاکستان کے نقشے پر ارزبل اور طولبل لائنز۔ 24 ارزبل لائن جو بحیر عرب اور صوبہ سندھ کے ساحل سے شروع ہو کر شمال میں 37 ڈگری ارزبل گلگت بلتستان اور چین کے بارڈر تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ طولبل 61 ڈگری مغرب میں بلوچستان اور ایران کے سرحد سے شروع ہو کر مشرق میں 75.5 ڈگری کشمیر اور انڈیا کے بارڈر تک پہنچ جاتا ہے۔ پاکستان کا نقشہ جس میں مختلف صوبے شامل کیے گئے ہیں: خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اینڈ جموں کشمیر، پنجاب، بلوچستان اور سندھ۔ اس کے علاوہ اس میپ میں پاکستان کے ہمسایہ ممالک بھی دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے شمال میں شمال اور شمال مشرق میں چین، مغرب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران، جنوب میں بحیر عرب اور مشرق میں انڈیا واقع ہے۔ پاکستان کی پہلی اہمیت: پاکستان اینڈ کنورجنس آف 3 ریجن، پاکستان اور 3 خطوں کا ملاپ۔ پاکستان جغرافیائی اور اقتصادی لحاظ سے اہم 3 خطوں جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کے سنگم پر ہے۔ جنوب میں بحیر عرب اور بحر ہند پاکستان کو مشرقی وسطی اور خلیج فارس کے تیل پیدا کرنے والے علاقے سے جوڑتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا یعنی مشرق وسطی مڈل ایسٹ کے 3 جغرافیائی اور معاشی لحاظ سے اہم خطوں کا نقشہ اور پاکستان۔ سیکنڈ، پاکستان گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا، پاکستان وسطی ایشیا کا دروازہ۔ افغانستان اور وسطی ایشیا کے ممالک زمین سے گھرے ہوئے ہیں یعنی لینڈ لاک ہے۔ پاکستان وسطی ایشیا ممالک قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان اور مغربی چین کے لیے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ افغانستان کی تجارت پاکستان کے راستے سے ہوتی ہے۔
ترکی کے 5000 کلومیٹر اور ایران کے 4500 کلومیٹر کے مقابلے میں پاکستان وسطی ایشیا کے لینڈ لاک ممالک کے لیے 2600 کلومیٹر کا نزدیک ترین تجارتی راستہ فراہم کرتا ہے۔ میپ آف پاکستان اینڈ سینٹرل ایشین اسٹیٹس۔ ایران کے مقابلے میں پاکستان افغانستان کے ذریعے وسطی ایشیا کے ممالک کو تجارت کے لیے نزدیک ترین سمندری راہداری فراہم کر سکتا ہے۔ تھرڈ، پاکستان ان پراکسیمٹی آف گریٹ پاور، پاکستان بڑے ممالک کی قربت میں۔ پاکستان روس، چین اور ہندوستان جیسی بڑی طاقتوں کے قربت میں واقع ہے۔ چین اور روس اس خطے کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی، افریقہ، شمالی امریکہ، یورپ اور مشرقی بعید ایشیا کے خطوں میں امریکہ کے اثر رسوخ یعنی انفلوئنس کو کم کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ اس خطے میں امریکہ کے سلامتی مفادات یہ ہیں: نمبر 1، دنیا کو یونی پولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کو جانے سے روکنا۔ دوسرا، چین کی بڑھتی ہوئی معیشت کو کاؤنٹر کرنا۔ تیسرا، ایران کے جوہری پروگرام کو منجمد کرنا۔ چوتھا، افغانستان میں جنگ بندی کرانا۔ اس کے علاوہ امریکہ کی کاروباری مفادات میں وسطی ایشیا کے وسائل اور انڈیا کی بڑی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ایسی صورتحال میں عالمی طاقتوں کے مابین کوئی بھی اتحاد خطے میں پاکستان کی اہمیت کو بڑھا سکتا ہے۔ اگر دنیا میں بڑی طاقتیں دو سے زیادہ ہو تو اس کو ملٹی پولر نظام کہا جاتا ہے۔ اگر دو طاقتیں ہوں تو اس کو بائی پولر نظام، جبکہ صرف ایک عظیم طاقت والے سسٹم کو یونی پولر نظام کہتے ہیں۔ ایشیا میپ، ایشیا کا نقشہ۔ ایشیا کے نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے نزدیک بڑے ممالک چین، روس اور انڈیا واقع ہے۔ گریٹ پاور کمپٹیشن ان دا انڈین اوشن، بحر ہند میں بڑی طاقتوں کا مقابلہ۔ اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں چین اپنے تجارت کو فروغ دینے کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کے تحت مختلف ممالک کے بندرگاہوں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ مثلا پاکستان کے گوادر پورٹ، سری لنکا کے ہمبنٹوٹا پورٹ وغیرہ جو ہے اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح انڈیا امریکہ کی مدد سے بحر ہند میں چین کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان ان دا سینٹر آف مسلم ورلڈ، پاکستان عالم اسلام کا مرکز۔ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان ایشیا اور افریقہ کے اسلامی دنیا کے درمیان واقع ہے، جو مغرب میں مراکش سے لے کر مشرق میں انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی ہیں۔ شمال میں وسطی ایشیا کی مسلم ریاستیں اور چین کا مسلم اکثریت صوبہ سنکیونگ ہے۔ پاکستان مسلم ریاستوں سے زمینی
اور سمندری راستوں سے منسلک ہے۔ اس طرح پاکستان مسلم دنیا کی اتحاد اور معاشی ترقی کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ پاکستان مسلم ممالک کے مختلف تنظیموں کا ممبر ہے، مثلاً آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن یا ECO، اور ترقی پذیر اسلامی ممالک کے گروپ D8 کا جو ہے پاکستان ممبر ہے۔ میپ آف مسلم میجورٹی اسٹیٹس، ایشیا اور افریقہ کے مسلم اکثریت والے ممالک جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان نظریاتی اور معاشی لحاظ سے مسلم امہ کی اتحاد اور ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ Fifth, Pakistan the only Islamic country with nuclear capability. پاکستان واحد اسلامی جوہری طاقت۔ پاکستان 57 مسلم ممالک میں پہلا واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، اور جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے خطے میں طاقت کا توازن برقرار رہا۔ ہندوستان اور مغربی دنیا نے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو اسلامی بم سے تشبیہ دی۔ اٹھائیس مئی 1998 میں پاکستان نے چاغی بلوچستان کے علاقے میں ایٹمی ہتھیاروں کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس لیے پاکستان میں 28 مئی کے دن کو یوم تکبیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان لنک ود چائنا ٹو پرشین گلف اسٹیٹ، چین کا پاکستان کے ذریعے خلیج فارس تک رسائی۔ پاکستان چین کو خلیج فارس اور مشرق وسطیٰ کے لیے براہ راست اور نزدیک ترین راستہ فراہم کرتا ہے۔ چین اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ سے بڑی مقدار میں تیل درآمد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین 2016 میں دنیا کی برآمدات میں 17% کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستان گوادر بندرگاہ سے چین کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے راہداری دے سکتا ہے۔ گہری سمندری بندرگاہ گوادر خلیج فارس کے منہ میں واقع ہے۔ یہ اسٹریٹ آف ہرموز کے قریب ہے، جو دنیا کے 35% سمندری تجارت کے لحاظ سے تیسرا مصروف ترین راستہ ہے۔ پاکستان چین معاشی راہداری CPEC چین کے BRI یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک مرکزی منصوبہ ہے، جس کے تحت دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کو زمینی اور سمندری راستوں سے جوڑنا ہے۔ CPEC ریلوے، روڈز اور پائپ لائنوں کا ایک جامع منصوبہ ہے۔ میپ آف چائنا ٹریڈ سی روٹ، اسٹریٹ آف ملیکا۔ CPEC سے چین کی تجارتی راہ 12,000 کلومیٹر سے کم ہو کر 2,000 کلومیٹر رہ جائے گی، اور سفر کا کل وقت 27 دن سے کم ہو کر 7 دن رہ جائے گا، جس سے چین کو درآمدات اور برآمدات میں
اربوں ڈالر بچت ہوگی۔ چین کے علاقائی تنازعات، سمندری ڈاکوں کے حملے کے واقعات اور علاقائی سیاست یہ ایسے عوامل ہیں جو چین کی تجارتی راہداری یعنی اسٹریٹ آف ملیکا کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اور غیر متوقع واقعات کی صورت میں چین کی معاشی ترقی روک سکتا ہے۔ چین کے تجارتی راہداری، اسٹریٹ آف ملیکا اور سی پیک کے راستے کا موازنہ۔ ہائی وے نیٹ ورک آف سی پیک کے 3 اہم راستے جو مغربی روٹ، مرکزی روٹ اور مشرقی روٹ پر مشتمل ہے۔ سی پیک کے 3 اہم روٹس جو پاکستان کے مختلف صوبوں اور شہروں کو ملاتا ہے۔ سی پیک کے ریلوے منصوبوں کا نیٹ ورک 2020 میں حکومت پاکستان نے 1872 کلومیٹر طویل کراچی، لاہور، پشاور ML1 یعنی مین لائن 1 منصوبے کی بحالی اور اپ گریڈیشن کی منظوری دی۔ 7 پاکستان اینڈ نیو گریڈ گیم 21ویں صدی کا نیو گریڈ گیم یعنی امریکہ، نیٹو اتحادی اور اس کے مخالف اتحادیوں چین اور روس کے مابین توانائی کے وسائل، معاشی اور جنگی اہمیت کے حامل علاقوں کو کنٹرول کرنے کا عالمی رساکشی جاری ہے۔ ان خطوں میں وسط ایشیا، مشرق وسطی، جنوبی ایشیا، بحر ہند اور بحر جنوبی چین شامل ہیں۔ سنٹرل ایشیا یا وسط ایشیا براعظم ایشیا کا ایسا خطہ ہے جس کے پاس تیل، قدرتی گیس، معدنیات کے بہت بڑے ذخائر اور مڈل ایسٹ جو مشرق وسطی کے توانائی سے کہیں زیادہ جو ہے وسائل سنٹرل ایشیا میں موجود ہیں۔ وسط ایشیا کے توانائی کے وسائل روس، چین اور امریکہ جیسے بڑے توانائی کے صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس خطے میں پاکستان اور بھارت نیو گریڈ گیم کے اہم ستون ہیں۔ یو ایس نیٹو حکمت عملی کے تحت بھارت کو چین کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان چین کے ساتھ مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ وسط ایشیا کے قربت میں واقع پاکستان اپنی جغرافیائی اور جنگی نقطہ نگاہ سے نیو گریڈ گیم میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس توانائی کے مناسب وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ سستے وسائل کی تلاش میں مصروف ہے۔ اس لیے پاکستان وسطی ایشیا سے اپنی توانائی کی ضروریات پورا کر سکتا ہے۔ مجوزہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازعات اور افغانستان میں امن و امان کی خراب
صورتحال کی وجہ سے اب تک ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن کے منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 8. پاکستان ناردرن ماؤنٹینز اینڈ پاسز، پاکستان کے شمالی پہاڑی سلسلے اور درے۔ شمالی پہاڑی سلسلے یعنی ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش پاکستان کو ایک قدرتی اور محفوظ سرحد فراہم کرتا ہے۔ کوہ قراقرم میں ہونجرب پاس پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان اور چین کے صوبے سنکیانگ کو آپس میں ملاتے ہیں۔ کوہ ہندوکش میں برغل درہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع چترال اور افغانستان کا صوبہ بدخشاں کے ضلع واخان کو جوڑتا ہے۔ یہ درہ وسطی ایشیا تک رسائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ افغانستان کا علاقہ واخان کی پٹی پاکستان اور تاجکستان کو جدا کرتی ہے۔ اگر یہ درہ تجارت کے لیے استعمال کیا جائے تو اس خطے کے تمام ممالک کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ کنکلوژن، خلاصہ، پولینڈ کے وزیر اعظم کی انٹرویو جو انہوں نے پولینڈ پر کمیونسٹوں کے قبضے کے بعد دیا تھا، انہوں نے پاکستان کے جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل محل وقوع کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پولینڈ کبھی بھی کمیونسٹوں کے نرغے میں نہ چلا جاتا اگر ہماری سرحد پر پاکستان جیسا ملک واقع ہوتا۔ تھینک یو۔